نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ پہلے دور میں ٹھگ نوسر بازی کے مختلف طریقوں سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر انہیں ان کی پونجی سے محروم کر دیے کرتے تھے۔ آج کل جدید دور آ گیا ہے، زمانے نے ترقی کر لی ہے، ہر چیز ماڈرن ہو گئی ہے، تو ٹھگی کیوں پیچھے رہے؟ چنانچہ ٹھگی بھی اب جدید دور کے تقاضوں میں ڈال کر ماڈرن اور اسمارٹ ہو گئی ہے۔ تاہم فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، یوٹیوب نے لوگوں کو اس سلسلے میں بہت باخبر کر دیا ہے۔ اب جلدی سے کوئی بندہ نوسر بازوں کے ہاتھ نہیں چڑھتا، وہ حالات کو بھانپ لیتا ہے۔ جہاں لوگوں کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے نوسر بازوں کے مخصوص ہتھ گنڈوں سے آگاہی ہوئی ہے، وہیں پر نوسر بازوں نے بھی اپنے طریقہ واردات میں بہت سی تبدیلیاں کر لی ہیں۔ اب وہ بھی جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر اور سامنے آئے بغیر لوگوں کو مختلف قسم کے لالچ دے کر انہیں ان کے سرمایے سے محروم کر دیتے ہیں۔ انسان پھنستا تب ہے جب وہ لالچ اور ہوس زر کا شکار ہو جاتا ہے۔ البتہ کبھی کبھار انسانی ہمدردی کے جذبہ اور کہیں سادہ لوہی بھی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے سادہ لو عوام کے علاوہ سیانے افراد کو بھی فیس بک پر لوٹنے کا ایک طریقہ جاری ہے، جس کا شکار اکثر لوگ ہو جاتے ہیں اور لوٹنے کے بعد شرم کے مارے کسی کو بتاتے بھی نہیں، بلکہ کسی کو بتانے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ حالانکہ اگر وہ اپنا تجربہ شیئر کر دیا کریں تو دوسرے بہت سے افراد لوٹنے سے بچ سکتے ہیں، اور ایسے افراد کو اپنا تجربہ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ فیس بک پر کسی نہایت ہی خوبصورت غیر ملکی لڑکی کی فرینڈ ریکویسٹ موصول ہوتی ہے۔ ہم پاکستانیوں کے نزدیک تو یہ بھی ایک طرح کی لاٹری نکلنے والی بات ہوتی ہے۔ ایسی ریکویسٹ کو پہلے قبول کیا جاتا ہے اور بعد میں موصوفہ کی پروفائل چیک کی جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ خاتون امریکی فوج میں سارجنٹ ہے اور کسی افریقی ملک میں امن قائم کرنے والے دستے کے ساتھ موجود ہیں۔ دوستی کی قبولیت کے 1 گھنٹے کے اندر اندر خاتون کی طرف میسنجر پر میسج موصول ہوگا کہ اس نے آپ کی پروفائل دیکھی ہے اور آپ کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوئی ہے۔ آپ کو بتانے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ ہے، لہٰذا آپ دی گئے ای میل ایڈریس پر اس سے رابطہ کریں، کیونکہ اسے فیس بک استعمال کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ ساتھ ہی وردی میں 1-2 تصویریں بھی ہوں گی تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ موصوفہ اصلی ہیں۔ بعض اوقات واٹس ایپ نمبر دے دیا جاتا ہے، سیانہ میسج پا کر پھولا نہیں سماتا اور فوراً دیے گئے ایڈریس یا نمبر پر رابطہ کرتا ہے۔ جواباً اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اپنے متعلق مختصر تفصیل بتائی جاتی ہے، ساتھ ہی 3-4 جان خیز تصویریں بھی ارسال کی جاتی ہیں جو انتہائی مختصر لباس میں ہوتی ہیں۔ سیانہ فوراً ہی خود کو اس حسینہ کے عاشق سادہ کے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے، جواباً اپنی تصویریں بھیجتا ہے اور اپنے بارے میں بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتا ہے۔ تب حسینہ کی طرف اس کو بتایا جاتا ہے کہ باغیوں کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک موٹی رقم لگی ہے جو کئی ملین ڈالر پر مشتمل ہے۔ وہ خاتون رازداری کے ساتھ رقم اس کو منتقل کرنا چاہتی ہے اور اس میں سے اس کو آدھے کا حصہ دار بنا دیتی ہے، اور وہ اس کو شادی کی پیشکش بھی کرتی ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اس کی دوسری بیوی بننے کو بھی تیار ہو جاتی ہے۔ اگر سیانہ اس پیشکش کے بعد خود کو ہواؤں میں اڑتا اور رنگین نظاروں کے سپنے دیکھتے ہوئے پاتا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، چونکہ وہ سیانہ ہے۔ اس لیے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ انجان خاتون اس پر اندھا اعتماد کیوں کر رہی ہے۔ وہ خود کو اس کے خوابوں کا شہزادہ سمجھ رہا ہوتا ہے، عشق اندھا ہوتا ہے، وہ خود اندھا ہو چکا ہوتا ہے مگر اسے اندھا سمجھنے لگتا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ذہن میں ہوتی ہے کہ رقم کی وصولی کے بعد وہ اسے شناخت کرنے سے ہی انکار کر دے گا۔ اس کے بعد دونوں کے مابین معاملات طے پاتے ہیں۔ چونکہ رقم کی ملکیت کا محتمل کے پاس ثبوت نہیں ہوتا، لہذا قانونی طریقے سے یہ رقم منتقل نہیں ہو سکتی، تو یہ پاتا ہے کہ اسے کسی سفارتکار کے ڈپلومیٹک بیگ کے ذریعے محتمل کا کوئی رازدار یا وکیل بھیجنے کا بندوبست کرے گا اور سیانہ صاحب اس سفارتکار سے ایئرپورٹ پر وہ بیگ وصول کر لے گا جس میں لگ بھگ $1 کروڑ ہوں گے۔ سفارتکار کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کے سامان کی چیکنگ نہیں ہوتی، چونکہ اس دوران سیانے سے کسی بھی قسم کا رقم یا کسی اور چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کیا جاتا، اس لیے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ طے شدہ وقت پر وہ مقررہ ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے اور بتائی گئی فلائٹ کا انتظار شروع کر دیتا ہے۔ فلائٹ لینڈ کرتی ہے، مسافر نکلنا شروع ہوتے ہیں اور وہ بتائے گئے حولیے والے
ایک غیر ملکی کو ادھر ادھر کسی کی تلاش کرتا پایا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں نہایت نفیس بیگ ہوتا ہے۔ سیانہ فوراً اس کے پاس پہنچتا اور اپنا تعارف کرواتا ہے۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ بیگ آپ کی امانت ہے۔ اس کے سفارتکار ہونے کی وجہ سے بیگ کی چیکنگ تو نہیں کی گئی، مگر 1,00,000 روپے کسٹم ڈیوٹی کے بعد میں دینا پڑتے ہیں۔ وہ ادا کر کے بیگ لے لیں۔ اگر وہ متذبذب ہو تو ذرا سا بیگ کھول کر اس کو ڈالروں کی گڈیوں کا دیدار بھی کروا دیا جاتا ہے۔ اب وہ مطمئن ہو کر 1,00,000 روپے ادا کرتا ہے اور بیگ لے کر خوشی خوشی گھر آ جاتا ہے۔ گھر آ کر بیگ کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے ڈالروں کی فوٹو کاپیاں اور ردی کاغذ تھما دیا گیا ہے۔ اب وہ اپنا سر تو پیٹتا ہی ہے، مگر اس ڈر سے کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتا کہ لوگ اس کو بیوقوف سمجھیں گے۔ ضروری نہیں کہ واردات کرنے والی خود کو فوجی افسر ہی ظاہر کرے۔ وہ کسی مقبوضہ ملک کے شاہی خاندان کی ریفیوجی کیمپ میں پناہ گزین شہزادی بھی ہو سکتی ہے، جس کے پاس بہت بڑا ترکہ ہے اور وہ آپ کو منتقل کرنا چاہتی ہے۔ یہ کوئی اور دولت مند خاتون بھی ہو سکتی ہے۔ دراصل یہ ایک منظم پاکستانی گروہ ہوتا ہے جو فیس بک پر غیر ملکی لڑکیوں کے نام سے فیک اکاؤنٹ بنا کر لوگوں کو لوٹنے کا دھندا کرتا ہے۔ پاکستان میں ایسے بہت سے گروہ موجود ہیں جو اس مکروہ دھندے میں ملوث ہیں۔ ان سے خود بھی ہوشیار رہیں اور دوسرے جاننے والوں کو بھی خبردار کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔